ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارتی فوجوں نے جنوبی قصبہ ترال کے آبگر ترال بالا کا محاصرہ کر کے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا اور ان کی جامع تلاشی لی۔ سوپور سے 4 نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں۔ جموں کے خانہ بدوشوں کو مقبوضہ وادی کشمیر کی طرف آنے سے روکا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ وادی کشمیر کے خانہ بدوش سردیوں میں جموں کا رخ کرتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں وادی کشمیر واپس آ کر یہاں کے پہاڑوں پر زندگیاں بسر کرتے ہیں، لیکن اب انہیں باضابطہ طور پر یہاں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ رابطوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جس میں ممکنہ مذاکرات اور مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت شامل ہے۔ پاکستان نے پہلی بار ان مثالی اقدامات کی فہرست دی ہے جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر سکتا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کے لیے پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے ماحول خراب ہوا اور اب بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف برطانیہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ فسطائی بھارتی حکمران جہاں کشمیریوں کا خون بے دردی سے بہا رہے ہیں، وہیں کشمیری عوام نے اعلیٰ انسانی جذبے کے تحت زندگی بچانے والی آکسیجن کا اپنا حصہ کورونا سے شدید متاثرہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کو دیا ہے۔ کورونا نے بھارت کے نظام صحت کو زمین بوس کر دیا ہے۔ 3.5 لاکھ بھارتی ہر روز کورونا سے متاثر اور 2000 سے زائد دم توڑتے ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت نے بھارت اور کشمیر میں اپنے مکروہ کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لاکھ جتن کیے، لیکن وہ چھپا نہ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری عالمی دنیا اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے بھارت پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت میں شہریت کے کالے قانون شہریت ترمیمی ایکٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کالے قانون شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ کی وجہ سے بھارتی مسلمان نظر بندی، جلاوطنی اور ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اس بات پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی پر شدید قدغن ہے۔ ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں اقلیتوں کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد، قید و بند کی صعوبتیں اور انہیں ہراسانی کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیراعظم مودی کی حکومت نے ہندوتوا کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں مذہبی آزادی کی منظم اور بے حد خلاف ورزی ہوئی ہے۔ امریکی کمیشن نے گزشتہ سال نئی دہلی میں ہندو مسلم فسادات کے دوران مسلمانوں کے خلاف تشدد میں پولیس کی شمولیت پر سوال اٹھایا ہے۔ دہلی فسادات کے دوران ہندو جنونیوں نے مسلمانوں کی جان، مال، مساجد، مقدس مقامات، دکانوں اور کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارت کی یہ گمبھیر صورتحال عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے۔